نصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المستكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے ہم جانتے ہیں ماہ رمضان کی آمد ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم اس ماہ مبارک کے اختتام کو پہنچ گئے. ابھی یہ خیال تھا کہ وقت باقی ہے، ابھی یہ ہم گمان میں تھے کہ کچھ اور عبادت کر لیں گے، آج نہیں کل کریں گے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم ایسے موقع پر آ چکے ہیں کہ اب یہ خیال ہوتا ہے کہ کتنے ہی دن باقی رہتے ہیں. برادران عزیز، ہم نے رمضان مبارک کی اہمیت، افادیت، اس کی عظمت، اس بارے میں احادیث کریمہ میں کیا آیا ہم نے سماعت کیا. حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ کامیاب ہے وہ شخص جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت کو لکھا دیا. حضور پاک نے ارشاد فرمایا: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه. کہ وہ شخص جو رمضان کے روزوں کو ایمان اور احتساب کے ساتھ، تقوی پرہیزگاری کے ساتھ رکھتا ہے، اللہ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اسی طرح حضور پاک نے ارشاد فرمایا: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه. کہ وہ شخص جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، رمضان کی راتوں کو زندہ کیا، اپنے رب کو منایا، خوب تراویح نمازوں کی پابندی کی، حضور پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھی تمام گناہوں کو معاف کر دے گا جو اس سے پہلے گزر چکے. برادران عزیز، ہم نے یہ احادیث کو سنا اور ہمارا یہ خوش نصیبی رہی کہ ہم نے پہلی رمضان کو سنا، لیکن کیا اس کے بعد ہم نے اس پر عمل کیا؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ واقعتاً جنہوں نے رمضان کریم کی اہمیت اور اس کی اہتمام کی پابندی کی؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی راتوں کو غفلت میں نہ گزارتے ہوئے رب کی عبادت میں گزارا ہے؟ ہم میں کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی غفلت کی زندگی کو رمضان میں ایک اہمیت والی زندگی بنا دی، رمضان کی اہمیت کو سمجھا، اس کو اپنے لیے فائدہ بخش بنایا، اس کو اپنے لیے رحمتوں والا، مغفرتوں والا مہینہ بنایا؟ ہم میں کتنے لوگ ایسے ہیں؟ یہ سوال ہر ایک کو اپنے سے کرنا ہوگا. برادران عزیز، لوگ کہتے ہیں کہ رمضان مہمان ہے، آیا ہے، جائیں گے، لیکن یہ خیال ہمیں یہ بھی کرنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ رمضان ہم میں سے کتنے موجود ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. اپنی صفوں میں اگر نظر اٹھا کر دیکھیں تو معلوم ہوگا، اپنی مسجدوں میں اٹھا کر دیکھیے، اپنے محلوں میں ذرا غور کیجیے، اپنے اطراف و اکناف غور کیجیے کہ کتنے لوگ تھے جو سابق رمضان میں موجود تھے، جو پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے، جنہوں نے ہمارے ساتھ صفوں میں کھڑے ہو کر نمازیں پڑھی تھی، جنہوں نے ہمارے ساتھ افطار کے دستروں پر روزے کھولے تھے، جنہوں نے ہمارے ساتھ عید کے گلے ملے تھے، لیکن آج وہ ہماری صفوں میں نظر نہیں آتے، آج وہ ہمارے درمیان نظر نہیں آتے، آج وہ ہماری مسجدوں سے خالی نظر آتے ہیں. وہ لوگ چلے گئے اپنی منزل کو. رمضان تو پھر آئیں گے، رمضان کا مہینہ پھر موجود ہوگا، لیکن ہمیں یہ خیال نہیں ہے کہ ہم موجود ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، ہمارا اس وقت باقی رہے گا کہ نہیں رہے گا، ہمیں یہ پھر موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو جس کو موقع ملا اس کے لیے غنیمت ہے،
کہ وہ رمضان کا اہتمام کر لے، اپنے رب کو منا لے، اپنی آخرت کا سامان کر لے، اپنے اللہ کے لیے کچھ ایسا عمل کر لے کہ رب خوش ہو جائے، پروردگار ہم سے خوش ہو جائے، رب راضی ہو جائے تو شاید ہماری مغفرت ہو جائے، ہمارے گناہوں کو رب بخش دے۔ اس کی رحمت سے کیا چیز خالی ہے؟ اگر وہ چاہے تو ہماری چھوٹی سی نیکی کو بھی ہماری بخشش کا ذریعہ بنا سکتا ہے، اگر چاہے تو وہ ہمارے چھوٹے سے گناہ کو بھی پکڑ سکتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ مالک یوم الدین ہے۔ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم بہانہ تلاش کریں، ہم ایسا کوئی عمل کر گزریں کہ رب خوش ہو جائے۔ برادران عزیز، بہت سے لوگ مغفرت کی بات کرتے ہیں، اللہ کے فضل کی بات کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کی بات کرتے ہیں، یقیناً پروردگار عالم نے فرما دیا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس کبھی نہیں ہونا، اللہ کی رحمت یقیناً تم کو خوب مل جائے گی۔ لیکن جہاں ہم یہ کوشش کرتے ہیں، جہاں ہم ان چیزوں کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کا فضل بہت بڑا ہے، اللہ کی نعمت بہت بڑی ہے، اللہ کی رحمت ساروں پر وسیع ہے، یہ باتیں تو یقیناً ہے، لیکن جب وہ رحمت ہم کو ملتی ہے، جب وہ فضل والا مہینہ ہم کو ملتا ہے، جب وہ مغفرتوں والا مہینہ ہم کو ملتا ہے اور رب اعلان کرتا ہے 30 دن تمہیں دے رہا ہوں، اگر اس پر محنت کر لو گے یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے، 30 دن تمہیں دے رہا ہوں، اگر تم اس میں سجدہ ریزی کر لو گے میں تم سے راضی ہو جاؤں گا، تمہارے سارے گناہوں کی مغفرت تم کو حاصل ہو جائے گی، رب کی رحمت تم کو حاصل ہو جائے گی۔ یہ تمام تل اعلانات رب نے فرما دیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھا دیا کہ یہ مہینہ اہتمام والا مہینہ ہے، یہ مہینہ اہمیت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ عشرہ پہلا رحمت والا ہے، دوسرا مغفرت والا ہے، تیسرا جہنم سے نجات والا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر ہم نے اہتمام نہ کیا تو یہ کوتاہی ہماری ہے، یہ کمی ہماری ہے، یہ کمزوری ہماری ہے، یہ غفلت ہماری ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم وہاں جائیں گے، حشر کا میدان ہوگا، سب جمع ہوں گے اور وہاں پر جب اب آواز دے گا وہاں پر پھر آواز نکلے گی، جنہوں نے اہتمام کیا وہ تو خوش ہوں گے، ان کے لیے ریان دروازہ کھول دیا جائے گا، وہ روزے دار صف و صف ہو کر اس دروازے سے چلے جائیں گے۔ لیکن جو غفلت میں زندگی گزار چکے ہیں، جنہوں نے اللہ کے سامنے سجدہ ریزی نہ کی، جنہوں نے اپنے پیٹ کو بھوک اور پیاس سے محفوظ رکھا اور اس کے بعد اللہ کے سامنے بھوکا پیاسا نہ گئے، تو پھر وہاں یا حسرتا کی آواز نکلے گی، اے کاش کہ میں کر لیتا، اے کاش کہ میں رب کو منا لیتا، اے کاش کہ رمضان کے روزے رہ جاتا، اے کاش کچھ نمازیں پڑھ لیتا، اے کاش رب کے ذکر کر لیتا۔ لیکن وہاں سے پھر لوٹنا نہیں ہے، وہاں سے لوٹنا نہیں ہے، موقع ہے تو ابھی ہے، موقع ہے تو ابھی ہے، معلوم نہیں بعد میں ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ برادران عزیز، رمضان کے قریب 24 دن گزر گئے، آج ہم 25 پہ روز ہوئے، 5 دن شاید ہم کو ملے گا، اور ہمارا رب ہم کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، رب ہم کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، ہماری فطرت و مزاج کو خوب پہچانتا ہے، لیکن رحمت للعالمین کا صدقہ بھی عطا کرنا چاہتا ہے۔ حضور پاک کی نسبت حضور پاک کی امت کو ملی تو اس نسبت کی خیرات ضرور دینا چاہتا ہے، اور رب جانتا ہے کہ یہ غافل امت ہے، لیکن ان کو موقع پہ موقع دیا جائے، کیونکہ یہ میرے حبیب کی امت ہے، یہ میرے محبوب کی امت ہے، کمزور ہوگی، ناگواہ ہوگی، غفلت میں ہوگی، لیکن وہ رحمت للعالمین کی امت ہے، اس لیے رب موقع پہ موقع دے رہا ہے۔ رب جانتا ہے کہ کچھ ہوں گے تو پہلے رمضان سے محنت کریں گے، کچھ ہوں گے شاید دوسرے عشرے میں محنت کریں گے، لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جو آخر عشرے میں بھی غفلت میں رہیں گے، تو رب نے ان کے لیے بھی موقع رکھا ہے۔ آخر عشرے تک اگر کسی نے ابھی تک اہتمام نہ کیا تھا، ابھی تک غفلت میں تھے، رمضان کی اہمیت پر نہ سمجھے تھے، اور اگر یہاں خواب غفلت سے اٹھے تھے، یہاں پر ان کو یہ خواب سے اٹھ کر یہ احساس ہوا کاش
کہ میں کچھ کر لیتا. 20 دن گزر گئے, 22 دن گزر گئے, 23 دن گزر گئے, 24 دن گزر گئے, اب کچھ کر لوں تو شاید مل جائے گا. رب کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اب بھی تو رب کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. یہاں بھی کر لے تجھے عطا کر دوں گا, یہاں بھی کر لے تجھے مل جائے گا, کیونکہ ہم نے آخری عشرے میں ایک ایسی رات کو رکھا ہے, تاخراتوں میں ایسی رات کو رکھا ہے کہ اگر اس ایک رات تو نے محنت کر لی, اس ایک رات کو تو نے پا لیا, اس ایک رات تو نے رب کو منا لیا, اس ایک رات رب کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا, گڑ گڑا لیا, تجھے 1000 مہینے عبادت کرنے کا ثواب ملتا. اور آج لیلۃ القدر ہے, قدر والی رات جسے رب نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یقیناً ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. کیا آپ جانتے ہیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینے یعنی 83 ایئرس, 83 برس, 1 لاکھ 80 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب ملتا ہے. برادران عزیز, اللہ نے اس رات کو رمضان کے آخری عشرے میں رکھا. یہ 20 دن اگر کسی نے وقت میں گزار دیے, آخری عشرہ بھی محنت کر لے مل جائے گا. پھر آخری عشرے میں حضور پاک نے فرما دیا کہ 5 راتوں میں رکھا. خاص راتیں 21ویں شب, 23ویں شب, 25ویں شب, 27ویں شب اور 29ویں شب. یہ 5 راتیں اگر کوئی محنت کر لیتا ہے, یہ 5 راتیں رب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر لیتا ہے, تو یقیناً اسے لیلۃ القدر کہیں نہ کہیں مل جائے, اسے حاصل ہوگی, کیونکہ حضور پاک نے فرما دیا. اور اس کے بعد بھی پھر صحابہ اکرام نے, کیونکہ یہ رحمت للعالمین کی رحمت ہے, رحمت کا اثر بڑھتا ہی جاتا ہے, رحمت ملتی ہی جاتی ہے. 10 سے 5 ہوئی, اس کے بعد بھی حضور پاک نے صحابہ اکرام کو علامات بتا دیے, علامات بتا دیے. بات تو اعلان ہی کی ہوئی تھی, حضور پاک کو چاہتے ہی تھے کہ لوگوں کو لیلۃ القدر کا پتہ بتا دیا جائے, تاریخ سمجھا دی جائے. اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے پوشیدہ ہونے کی کچھ حکمتیں بھی ہیں, کچھ وجوہات بھی. جہاں ہم کو جاننا ہے کہ نعمتیں کیسے چھپ جاتی ہیں. آج لوگ پریشان ہیں کہ رب کی نعمتیں حاصل نہیں ہوتی, رب کی رحمت حاصل نہیں ہوتی, رب کی جو نعمتیں ہمیں چاہیے وہ ملتی نہیں. کیوں نہیں ملتی؟ اس کا سبق بھی ہمیں لیلۃ القدر کے واقعے میں ملتا ہے. برادران عزیز, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل امی آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ, آپ بڑے فکر مند نظر آتے ہیں, آپ بڑے فکر مند نظر آتے ہیں, آپ کی فکر مندی کا سبب کیا ہے؟ حضور پاک نے ارشاد فرمایا جبرائیل, جب میں سابقہ امتوں کو دیکھتا ہوں, پچھلی امتوں کو دیکھتا ہوں, امت موسیٰ کو دیکھتا ہوں, امت ابراہیم کو دیکھتا ہوں, امت اسحاق کو دیکھتا ہوں, امت داؤد کو دیکھتا ہوں, امت نوح کو دیکھتا ہوں, اس سابقہ انبیاء کی امتوں کو دیکھتا ہوں, تو مجھے معلوم ہوتا ہے, میں محسوس کرتا ہوں کہ ان کی عمریں بہت بڑی بڑی تھی, بہت بڑی بڑی عمریں اللہ نے انہیں عطا فرمائی, اور ان عمروں میں انہوں نے کثیر عبادت کی, بہت زیادہ انہوں نے اپنے رب کے سامنے عبادت گزاری کی, سجدہ ریزی کی, رب کی راہ میں نکلے, رب کو منایا ہے. اور میں جب اپنی امت کو دیکھتا ہوں تو میری امت کی عمر تو بین 60 و 70 ہے, 60 اور 70 سال کے درمیان ان کی عمر ہے. میں اپنی امت کے لیے فکر مند ہوں اپنی امت کے لیے کہ جب حشر کا میدان ہوگا وہاں تو ساری امتیں جمع کر دی جائیں گی اور سب کا حساب و کتاب برابر برابر لیا جائے گا. رب کسی ایک کو کسی ایک پر فوقیت نہیں دے گا, تو پھر وہاں میری امت کا کیا ہوگا؟ کیونکہ ان کی عمریں چھوٹی چھوٹی ہیں. پھر یہ 15-20 سال تک تو سمجھ میں نہیں آتا, 20 سال 25 سال کے بعد اگر ان کو عقل آتی ہے تو کچھ عبادت کرتے ہیں, کچھ غفلت میں رہتے ہیں, 10-15 سال یوں ہی دنیا کمانے میں زندگی
بنانے میں نکال دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، ہم اپنے آخرت تک پہنچ گئے ہیں، اب عبادت کرنا چاہتے ہیں تو بوڑھے ہو جاتے ہیں، ناتواں ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، عبادت کرنا چاہتے ہیں تو ان سے عبادت ہو نہیں پاتی، اپنی امت کو دیکھ کر فکر مند ہو۔ حضور پاک یہ فکر مندی رب فرماتا ہے کہ حبیب آپ فکر نہ کیجیے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے حبیب آپ کی فکر مندی آپ کی امت کے لیے کہ ہم آپ کی امت کو ایک ایسی رات دیتے ہیں کہ اگر آپ کا امتی اس رات ہمارے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کر لے گا تو ایک رات کا ثواب 1000 مہینوں کا ہوگا، 80 برس سے زیادہ ایک رات کا ثواب ہوگا۔ اب زندگی میں جتنی راتیں اس نے کر لی اتنے 80 برس اس کے نام اعمال میں ہم لکھ دیں گے۔ یہ رب کی عطا جو ہوئی کہ حضور پاک کے صدقے میں ملی۔ آج لوگ حضور پاک کو چھوڑ کر، حضور پاک کی محبت کو چھوڑ کر، حضور پاک کی نسبت کو چھوڑ کر، حضور پاک کے تعلق کو چھوڑ کر لیلۃ القدر کی تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو لیلۃ القدر ملی ہے ان کے صدقے میں ملی ہے، ان کی فکر مندی امت کے لیے ہمیں لیلۃ القدر عطا فرمایا۔ برادران نے اس کے بعد جب حضور پاک کی یہ خوشخبری جبرائیل امین نے آ کر پیش کی تو حضور پاک کے چہرے پر تبسم ہے اور سرور کائنات باہر تشریف لا گئے۔ اور حضور پاک یہ ارشاد فرمانے والے تھے کہ لیلۃ القدر اللہ نے کس رات رکھی، لیکن مورخین لکھتے ہیں، روایات میں آتا ہے کہ سرور کائنات کی جلوہ فرمائی، وہاں پر کچھ لوگ آپس میں کسی بات پر تکرار میں پڑ چکے، بحث و مباحثہ چل رہا تھا اور انہیں یہ احساس نہ ہوا کہ حضور پاک تشریف لائے۔ وہ یہ بات کا خیال نہ رکھے کہ سرور کائنات کی جلوہ فرمائی ہو چکی ہے اور اس بارگاہ کے آداب کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے، لیکن وہ بارگاہ کے آداب ملحوظ نہ رکھ پائے، آوازیں بلند ہو گئی اور وہاں جب حضور پاک کی بارگاہ میں آوازیں بلند ہوئی تو رب نے حکم دے دیا، اے حبیب آپ اس خوشخبری کو روک دیجئے کہ جنہوں نے آپ کے آمد کا خیال نہ رکھا، آپ کے آداب کا خیال نہ رکھا، آپ کی بارگاہ کے آداب کا خیال نہ رکھا اور آپ کے سامنے جن کی آوازیں بلند ہو گئی انہیں یہ خوشخبری نہ سنائیے، رک جائیے، یہ ان کی سزا ہے۔ برادران عزیز، ہمیں معلوم ہوا کہ رب کی نعمت ملتی ہے حضور پاک کے صدقے میں اور رب کی نعمت چھپ جاتی ہے حضور پاک کے اگر آداب کا خیال نہ رکھا جائے، اس نسبت کا خیال نہ رکھا جائے، اس بارگاہ کی یعنی جو ادب ہونا چاہیے اس کا خیال نہ رکھا جائے تو یقیناً رب کی نعمتیں حاصل نہیں ہوتی، ہونے والی نعمتیں، ملنے والی نعمتیں بھی چھپ جاتی ہیں۔ برادران عزیز، اس کے بعد آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں رب کی نعمت نہیں ملتی، تو سوچ لو کیوں نہیں کہ ہمارا تعلق اپنے آقا سے، اس بارگاہ سے کم ہو گیا ہے، ان کی سنتوں سے، ان کے طریقے سے کم ہو گیا ہے، آپ کے فرامین، آپ کے احکامات سے ہم دور ہو گئے ہیں، اسی لیے ہم کو اللہ کی نعمت نہیں ملتی، اسی لیے آج ہمارے گھروں میں برکت نظر نہیں آتی، آج ہماری زندگیوں میں خوشیاں نظر نہیں آتی۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے حضور پاک اس طریقے کو چھوڑ دیا، ہم نے دنیا کمانے کے لیے دین کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے آج رسوا ہے، ذلیل ہے۔ اگر آج بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس ایک ہی راہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اپنے آپ کو جوڑ لیجیے، آپ کے طریقے سے اپنے آپ کو جوڑ لیجیے، آپ کی سنتوں سے اپنے آپ کو جوڑ لیجیے، حضور پاک کے احکام، حضور پاک کی محبت کے ساتھ اثر انجام دیجیے، یقیناً پھر کامیابی آپ کے قدم چھوڑے گی۔ برادران عزیز، اب لیلۃ القدر کو پوشیدہ کر دیا، حضور پاک نے فرما دیا کہ ٹھیک ہے، اللہ کا حکم آ چکا ہے، تو تمہیں میں اشارہ دیتا ہوں کہ رمضان کی آخر عشرے کی 5 راتوں میں اللہ نے لیلۃ القدر کو رکھ دیا۔ یہاں تک ہمیں تعجب تو مل گیا کہ 5 راتیں۔ برادران عزیز، اس کا بھی حساب کر لیا جائے کہ اگر 5 راتیں بندہ محنت کر لیتا ہے
تو 1000 مہینوں کا ثواب ہے. 1000 مہینوں کا ثواب 5 راتوں کے لیے. کیا اتنا نہیں ہو سکتا؟ کیا اتنا نہیں ہو سکتا؟ لیکن اس کے بعد بھی ابھی رحمت کا اثر، میں نے جیسے عرض کیا کہ جیسے جیسے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اس کا اثر بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. حضور پاک نے پھر صحابہ کرام کو اشارات دیا. حضور پاک نے کہا کہ لیلۃ القدر کے کچھ نشانیاں ہیں، کچھ اشارات ہیں. اس رات کی کیفیت کیسی ہوتی ہے، اس رات کی صبح کیسی ہوتی ہے، اس رات کی ٹھنڈک کیسی ہوتی ہے، اس کو جانچو. اس کے بعد پھر ان کے حضور پاک کی بارگاہ میں کچھ ایسے صحابہ کرام بھی تھے جو حضور کے اشاروں کو بھی سمجھتے تھے. حضور کے مزاج شناس صحابہ کرام، انہوں نے کہا کہ ہم نے جان لیا کیا ہے. 5 راتیں تو یقینی تھی، حضور پاک نے اعلان فرما دیا تھا، لیکن ان 5 راتوں میں کون سی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو سب سے پہلے تراویح کے امام بنے تھے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں، وہ صحابی رسول جو حضور پاک کے بڑے چہیتے تھے، وہ کہتے ہیں خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ لیلۃ القدر یہ 27ویں شب ہے. آپ قسم کھا کر فرماتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما آپ سے پوچھا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دربار میں آپ تشریف فرما ہے، آپ کو بلایا گیا، کم سنی ہے، کم عمری ہے. لوگوں نے کہا کہ عمر آپ اس بچے کو اپنا مشیر بنا کے رکھتے ہیں، اس بچے سے آپ مشورہ لیتے ہیں، یہ دکھنے میں اتنے چھوٹے ہیں، آپ ان کو اپنے دربار میں بٹھا کر ان سے مشورے کرتے ہیں، ہم اتنے سینئر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سے کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں اور ان سے ایک سوال کرتا ہوں، جواب آپ دیں کہ جواب یہ دیں کہ معلوم ہوگا کہ کم سینی کیا چیز ہے اور حضور پاک کی نسبت کا اثر کیا ہوتا ہے. اب اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ بتائیے شب قدر کے بارے میں آپ کا خیال کیا ہے؟ دربار میں بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں تو معلوم نہیں، یہ تو پوشیدہ ہے، یہ تو ایک راز ہے تو کسی پر آیا نہیں. یہی سوال حضور پاک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے. حضرت ابن عباس کون ہے؟ کہ حضور پاک کے چچازاد بھائی ہیں. یہ حضرت عباس کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، کہ جن کے علم کے لیے حضور پاک نے دعا فرمائی، جن کے لیے حضور پاک نے دعا فرمائی کہ پروردگار ابن عباس کے سینے کو کھول دے، اس کے دل میں خوب علم عطا فرما، خوب علم عطا فرما. اب بظاہر عمر کم تھی لیکن حضور پاک سے نسبت بڑی مضبوط تھی، حضور پاک کی دعائیں ان کو حاصل تھی، حضور پاک نے ان کے علم کے لیے دعا کی تھی. اب اس دعا کا اثر دیکھیے، اس نسبت کا اثر دیکھیے کہ سارے دربار میں جہاں سب خاموش ہو گئے، کسی نے لیلۃ القدر کے بارے میں کوئی جواب نہ دیا، اب یہ کم سن شہزادے کھڑے ہو کر کہتے ہیں لیلۃ القدر یہ 27ویں شب ہے، یہ 27ویں شب ہے. لوگوں نے کہا کہ آپ نے کہا ہم نے مان لیا، ایسے تو نہیں ہو سکتا، آپ دلیل دیجئے. دلیل کیا ہے؟ اس پر آپ نے کہا کہ اگر آپ غور کرتے ہیں زمین و آسمان کی خلقت میں غور کیجئے تو رب نے ہمیشہ اجناس کو بنایا، طبقات کو بنایا، سماوات کو بنایا تو ساروں کو 7 طبقات میں بنایا ہے. یہ 7 کا عدد رب نے ہمیشہ اس کا خیال رکھا، اس کو ملحوظ رکھا ہے. آسمان بنائے تو 7 بنائے، زمین کے طبقات بنائے تو 7 بنائے، یہاں تک کہ جو جھاڑ ہوتے ہیں ان کے اجناس بنائے تو 7 بنائے. یہ 7 کے عدد کو رب نے ہمیشہ ملحوظ رکھا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ 7 کا عدد رب کے پاس بڑا خاص ہے، اس لیے 27ویں شب ہے. لوگوں نے کہا کہ نہیں اور دلیل چاہیے اور کچھ کھول کر سمجھائیں گے. آپ نے کہا کہ تم نے قرآن تو پڑھا ہوگا. انہوں نے کہا، لوگوں نے کہا ہاں ہم نے قرآن پڑھا ہے. اس پر آپ نے کہا کہ قرآن پر اگر غور کرو، لیلۃ القدر کا جو سورہ ہے سورہ قدر، اس کو غور کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ. تو جب آپ اس سارے سورے کو پڑھتے ہیں تو حضرت ابن عباس فرما رہے
ہیں کہ اس سورے کو شمار کیجئے، اس کے جو الفاظ ہیں اس کو شمار کیجئے، اور شمار کرتے ہوئے دیکھیے کہ پہلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 الفاظ کے بعد جب رب نے فرمایا ہیا، یہ رات، تو یہاں پر اشارہ ملتا ہے کہ اس سے پہلے جب نام آیا تو اللہ نے کہا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، لیکن 27 کا حرف آیا، لفظ آیا تو کہا ہیا، یعنی یہ رات، اشارہ ملتا ہے کہ 27 کو نسبت حاصل ہے لیلۃ القدر۔ یہ طریقہ حکمت آپ نے بیان کیا۔ اس کے بعد پھر آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم لیلۃ القدر کو دیکھو، یہ لفظ لیلۃ القدر کے اندر 9 حروف ہیں، 9 حروف ہے، لیلۃ 4 حرف، القدر 5 حرف، یہ دونوں ملا کر 9 حروف ہوئے۔ آپ کہتے ہیں کہ 9 حروف جو ہے اگر آپ اس کے تکرار کو دیکھیے تو 3 مرتبہ رب نے تکرار کی ہے اس لفظ کی، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، سورہ قدر میں 3 مرتبہ فرمایا ہے، اور اس کے بعد پھر ہیا فرمایا۔ 9 کو جب 3 سے ضرب دیں گے تو 27 کا عدد آتا ہے، اور رب کے ہر کلام میں حکمت ہوتی ہے، تو یہ حکمت اللہ صحابہ کرام سے ہم کو سمجھا رہا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما دربار فاروق اعظم میں کھڑے ہو کر دلائل پر دلائل دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ لوگوں سمجھے حضور پاک کی دعا کا اثر کیا ہوتا ہے، حضور پاک کی نسبت کا اثر کیا ہوتا ہے۔ بظاہر یہ کم سن ہوں گے، ان کی کم سنی پہ نہ جاؤ، ان کی حضور پاک سے تعلق کو دیکھو، حضور پاک سے نسبت کو دیکھو، حضور پاک کی ان پر جو عطا ہے اس عطا کو دیکھو کہ جہاں سب خاموش ہے کہ شہزادے نے جواب دیا۔ تو اس سے معلوم کیا ہوتا ہے؟ یہ روایات سنانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ 2 تاخراتیں شاید ہم سے گزر چکی، ابھی 3 تاخراتیں باقی ہیں، آج کی رات بھی تاخرات ہے، اس کے بعد پھر ہمارے پاس ہمارے سامنے 27 شب بھی ہے، 29 شب بھی ہے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عبادات میں ہمیشہ کثرت کی طرف جانا چاہیے، قلت کی طرف نہیں۔ اللہ کی راہ میں ہمیشہ زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ جہاں پر آپ کو یہ باتیں سنانے کی وجہ آپ کی امید کو جگانا ہے، آپ کو پر امید کرنا ہے کہ اب تک جو گزر گیا وہ گزر گیا، لیکن اب جو باقی ہے وہ بھی بہت کچھ ہے، اگر اس کا بھی اہتمام کر لیں تو رب کی رحمت سے ہم مایوس نہیں ہے، رب کی رحمت ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ آج تک جس نے غفلت میں زندگی گزار دی ہے، جس نے رمضان غفلت میں گزار دیا، جس نے رمضان کے روزے پابندی سے نہ رکھے ہوں گے، جس نے رات کو رمضان کی عبادت نہ کی ہوگی، اگر آج بھی غفلت سے اٹھ رہا ہے اس کے لیے موقع باقی ہے۔ آج کی رات بھی باقی ہے، کل کی رات بھی باقی ہے، پرسوں کی رات بھی باقی ہے، یہ 5 ایام باقی ہے۔ رب کو منانے کے لیے کافی ہے، رب کو مناؤ، رب کی بارگاہ میں حضور کی نسبت سے اپنے آپ کو پیش کرو، حضور کا صدقہ، ان کے اہل بیت اطہار کا صدقہ مانگو، یقیناً وہ رب ارحم الراحمین عطا کرنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، وہ عطا کرے گا، وہ عطا کرے گا۔ ولا تقنطوا من رحمت اللہ، رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو، رب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرو، گڑگڑاؤ، رب کو مناؤ۔ یہ رات ابھی باقی ہے، یہ رات ابھی باقی ہے، تم اس کو مناؤ، اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤ۔ حضرات عزیز، بہت اہمیت والی باتیں ہیں، بہت اہمیت والی راتیں باقی ہے، اس کو آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے خواتین کو، کہ وہ آج بازار کی طرف متوجہ ہو چکی ہے۔ ہمارے نوجوان بازار کی طرف توجہ کر رہے ہوئے ہیں، رات میں کہاں ہیں؟ بازار میں ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ خریداری کر رہے ہیں۔ برادران عزیز، عید میں کھیلنے کے لیے ایک جوڑا کافی ہے، ایک جوڑا خریدنے کے لیے آدھا گھنٹہ کافی ہے۔ بازاروں کا گشت، اور ان راتوں میں جہاں پر رب کی رحمت برس رہی ہے، ان راتوں میں جہاں مغفرت عام ہو رہی ہے، ان راتوں میں اگر ہم رب کے سامنے نہ پیش ہو کر بازاروں میں گھومتے رہیں گے تو ہم سے زیادہ خسارے میں اور کوئی نہیں ہوگا۔ جہاں پر رب نے کہہ دیا نا والعصر ان الانسان لفی خسر، وہ انسان ہم ہوں گے، وہ انسان ہم ہوں گے جو خسارے میں ہوں گے، جو نقصان میں ہوں گے۔ جہاں رب کی رحمت برس
رہی ہے اس رحمت کو چھوڑ کر بازاروں میں گھوم رہے ہیں، غفلت میں گھوم رہے ہیں، تو پھر یقیناً ہم سے بڑا بیوقوف، ہم سے زیادہ نادان، ہم سے زیادہ کمزور، ہم سے زیادہ ناتواں اور ہم سے زیادہ غفلت میں کوئی اور نہیں ہوگا کہ جہاں سب کچھ جانتے ہوئے ان راتوں میں غفلت میں گھوم رہے ہیں۔ برادران عزیز، میری خواہش ہے اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی بچیوں سے، اپنی ماؤں سے خریداری کرنا ہے، ایک آدھ گھنٹہ نکل کر خریداری کر لیجیے، کوئی بات نہیں، لیکن یہ راتوں کو ضائع مت کیجیے، یہ راتوں کو دنیاوی چاکو چوبند میں اپنی روشنیوں میں وہاں پر اپنے آپ کو غفلت میں نہ ڈالیے۔ اگر آپ کو اپنے دل میں اجالا چاہیے تو گھر میں اندھیرا کیجیے، اپنے آپ کو تنہا کیجیے، رب کے سامنے پیش ہوئیے، رب کو منائیے، رب کے سامنے گر گرائیے۔ یہ راتیں ضائع کرنے کی راتیں نہیں ہیں، یہ وقت ضائع کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ وقت اپنی آخرت کو سنوارنے کا وقت ہے، یہ وقت اپنی آخرت کو بنانے کا وقت ہے، یہ وقت اپنے قبر میں روشنی پیدا کرنے کا وقت ہے۔ اگر آج ہم چھوڑ دیں گے، معلوم نہیں پھر کیا یہ موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، تو بازاروں کی زینت نہ بنے، اللہ کے سامنے موجود رہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ کو منائے کہ اللہ کی رحمتوں کی بات ہے۔ برادران عزیز، ہمیں چاہیے کہ تمام راتوں کا اہتمام کریں، لیکن جہاں صحابہ کرام نے ہمیں تاکید کی ہے 27 کی شب، اس کا اور زیادہ اہتمام کریں۔ یقیناً اللہ کی رحمت کی ضرورت ہمیں بہت ہے، پہلے سے زیادہ ہے، ہم پریشان ہیں، اللہ ہماری پریشانی دور کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جب تک ان کا اسلام پر بہت ایمان پر دے، وقت نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمانا، جنہیں کو صالح پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دینا، ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرنا، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما، ہمیں جو مخروض ہیں ان کے ختم عطا فرما، جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کا نصیبہ نیک فرما، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما۔ مالک رمضان کریم کی برکتوں سے ہمارے گھروں کو پہلوار فرما دے، ہمارے دلوں کو پہلوار فرما دے، ہماری ٹوٹی ٹوٹی عبادتوں کو قبول فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام امتی بنانا ہے، اہل بیت اطہار کا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ الحمدللہ۔